اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ آج ہم جو موضوع لائے ہیں وہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا دور میرے بعد میرے صحابہ کا، اور پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور جس طرح دور آگے چلتا چلا جائے گا پچھلے دور سے خراب ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا ہے؟ ان نشانیوں جو قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اس کے فتنے سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، جس میں سے ایک علامہ صاحب، علامہ گل احمد، حافظ گل احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، علامہ خرم رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں، عمار بابا صاحب، السلام علیکم۔ علامہ گل احمد صاحب، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اس وقت جو دور چل رہا ہے اور اب آنے والا دور مزید خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، قیامت کی جو نشانیاں، کافی نشانیاں آ چکی ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں جو کبرا نشانیاں ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں۔ کیا ایک مسلمان کو، ہم مسلمانوں کو اس حوالے سے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور کیا ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ہم ان برائیوں میں شامل نہ ہوں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ اس دعا کو آپ کرتے رہیں، اور ہم مسلمان اس دعا کو 5 نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تو نے اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائی، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ یہ دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے سورہ فاتحہ، اور اللہ سے یہ دعا کرنے کے بعد ہمارا عمل اس کے مخالف ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ چلا، نہ بیکے ہوئے لوگوں پہ چلا۔ تو اس دعا کے کرنے کا جب ہی فائدہ ہوگا جب ہم عملی طور پر جو ہے اس پر عمل کریں گے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم اچھے طریقے سے اس پر کاربند ہوں گے۔ اور یہ کاربند رہنا اور اچھے طریقے سے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے تمام احکام کی پابندی کریں۔ اور پھر یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تیرے ان بندوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ راستہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا، وہ راستہ بھی اللہ نے ہمیں 5ویں پارے میں بتا دیا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، الصالحین ہیں۔ تو نبی، انبیاء کرام تو اس دنیا سے جا چکے، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری تعلیمات، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں ہمارے سامنے عمل کے لیے موجود ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ تعالی قیامت کی ان نشانیوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمیں یہ نشانیاں بتا دیں کہ یہ نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی۔ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اگر ان نشانیوں سے نہ بچیں
تو یہ ہمارے لیے بربادی ہے، ہماری بدبختی ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں مختلف چینلز پہ، اور آج کل سوشل میڈیا میں بھی کافی علماء کرام بیان کر رہے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے کہ خالی سننا مقصد نہیں ہے، یہ ہے کہ ان سے، ان نشانیوں کی جو برائیاں ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ نماز جو ہے وہ اگر 5 وقت کے آدمی نماز پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل شروع کر دے تو وہ کافی حد تک بچ سکتا ہے۔ پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے علماء کرام موجود ہیں، علامہ خرم رحمانی صاحب۔ یہ اس وقت جو نشانیاں آ رہی ہیں، اور کیا کتنی مطلب اس وقت نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے اور کتنی اب آنا باقی ہیں، کیا ہوگا؟ اور آگے مسلمان جو ہے وہ نشانیاں تو سنتے جا رہے ہیں لیکن آگے ان کو بچنا بھی ہے، تو کیا آپ اس حوالے سے بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا، جیسے کہ ہمیشہ آپ کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ ایک انتہائی اہم موضوعات جس پہ مسلمان بھائیوں تک مفید اور مستند معلومات پہنچے، آپ ہمیشہ ان کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں شبیر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے، اور آپ کی جو رسالت کا فیضان ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی بالکل سب کو جو فیضان ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ملے گا۔ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارکہ میں جس طرح مسلمانوں کو اللہ سے دور کر دینے والے کاموں سے آگاہ کیا، ان سے بچنے کی ترغیب دی، اور اللہ کے قریب کرنے والے کاموں کو سکھایا اور ان کی ترغیب عطا فرمائی، بے شک تاکہ مسلمان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خلیفۃ اللہ ہونا ہے، اللہ کا خلیفہ بننا، وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اور وہ کیسے پہنچے گا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر گئے۔ اچھا، لازمی نہیں کہ اگر آپ ایک منصب پہ فائد ہو جائیں تو پھر کبھی زوال پذیر نہ ہو، زوال پذیر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس منصب پر برقرار رہنے کے لیے کچھ احتیاطیں بھی کی جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منصب پر برقرار رہنے کے لیے امت مسلمہ کو بہت ساری احتیاطیں بھی بیان فرمائیں، جو چیزیں اسے اس مقام سے گرا سکتی ہیں حضور نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا۔ بے شک پھر اسی طرح ایک مسلم عقیدہ ہے ہمارا قیامت کا، کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اور قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت وقوع پذیر ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علم کو پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ہر لمحے تیاری میں رہیں کہ کب ہمارا امتحان شروع ہو جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ جب ہمیں کسی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے تو منزل پہ پہنچنے سے پہلے کچھ بڑی نشانی ہم نے اپنے ذہن میں رکھی ہوتی کہ جب وہ آ جائیں گی تو مطلب ہماری منزل آنے والی ہے، تو ہم تیار ہو جائیں اترنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح قیامت کے لیے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں، جنہیں علماء نے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ کچھ قیامت کی نشانیاں انہیں چھوٹی نشانیاں قرار دیا گیا اور کچھ کو بڑی نشانیاں قرار دیا گیا۔ سب سے بڑی صغرا اور کبرا، سب سے بڑی نشانی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میں اور قیامت کا ہاتین، حضور نے اس طرح اشارہ فرمایا اپنی انگلی کا کہ میں اور قیامت دور دور نہیں ہے، بس میرے بعد قیامت ہی ہے۔ تو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے جو نشانی نا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت تھا، یعنی کافروں کے لیے بھی حضور رحمت تھے کہ عمومی عذاب نہیں آیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ظاہری وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ایسا ہی ہے کہ حضور نے فرمایا جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں تو ایک کے بعد پے در پہ علامات ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو معاشرے کی جتنی خرابیاں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے حیائی، زنا، یہ جو سب چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ نشانیاں ہیں جو اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور جو بڑی نشانیاں ہیں ان بڑی نشانیوں کے اندر کچھ ظاہر ہونا باقی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی قیامت نہیں آئی۔ جیسے کوئی بولے 2020 میں آ جائے گی، کوئی 2021 میں لے کر آ جائے، کوئی 2019 میں لے کر آ جائے، کوئی 2030 میں لے کر آ جائے، تو ساری قیاس آ رہی ہیں۔ مسلمان کی علم کی جو بنیاد ہے نا
وہ دو مستند اور مضبوط بنیادیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ جو اس کے اندر بیان ہے وہی عقیدہ ہے، جو اس کے اندر نہیں ہے وہ عقیدے میں شامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی نشانیوں میں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس میں ایک خروج ہے دجال کا۔ وہ دجال کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثون دجالون کذابون سیکون فی امتی، میری امت میں 30 دجال کذاب ہوں گے۔ دجال کا معنی ہی فریب دینا ہے، دجال کا معنی ہی جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے۔ تو وہ جو 30 ہیں وہ چھوٹے دجال ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ چھوٹے دجال ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ دعوی نبوت کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو نبی ظاہر کر کر۔ لیکن جو بڑا دجال ہے وہ قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے، جس کا خروج ہوگا، اور وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم پر جتنے فتنے آئے، جتنی آزمائشیں آئیں، ان تمام آزمائشوں میں سب سے بڑھ کر آزمائش اور جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دعا تعلیم فرمائی، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، خود بھی دعا فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو بھی سکھائی، اور ایک طریقہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی پابندی اختیار کر لے، ان کو محفوظ کر لے، حفظ کر لے اور اس کی پابندی اختیار کر لے، انشاءاللہ عز و جل اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ آخری 10 آیتیں سورہ کہف کی، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فتنہ دجال کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن یہ ایسا فتنہ ہے جو سب اس کے اندر مبتلا ہوں گے، سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہوں گے۔ بڑا سخت دور ہوگا، بہت سخت دور ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم مزید، یقیناً پروگرام ہمارا چل رہا ہے، کچھ تفصیل ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، وقفے کے بعد پھر ہم یہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن علامت صغریٰ کے حوالے سے بات کریں گے علامہ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں میں صالحین کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور صالحین میں سب سے اونچا درجہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا ہے۔ بے شک۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے اور تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، جو کوئی بھی ان سے ہدایت چاہے گا کسی ایک سے بھی تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی حدیث میں ہے، حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث طویل ہے، ہم صرف اس کا وہ حصہ لیں گے جو ہماری موضوع سے تعلق ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ تو وہ شخص جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس نے کچھ سوالات کیے، اس میں آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی جو ہے اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ پھر دوسری نشانی آپ نے بتائی کہ ننگے پیر اور ننگے بدن لوگ اور اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، وہ لوگ محلات میں رہیں گے اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 2 نشانیاں حضور علیہ السلام نے بتائی۔ ان میں پہلی نشانی کا مقصد یہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے نافرمان ہوگی، اور اس طرح سے لڑکیاں اپنے والدین کی نافرمانی کریں گی، اور جس کا نظارہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہیں، یہاں تک کہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جو ہے وہ بھیجنے کی جو ہے ان کے اوپر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اولڈ پہلے ہاؤس زمانے میں جو ہے وہ ایک روایت تھی کہ بچوں کو، مسلمانوں میں روایت تھی کہ بچوں کو پہلے حافظ بنایا جاتا تھا، پھر عالم بنایا جاتا تھا، اور پھر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج کا دور تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے کہ پہلے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، پھر کسی قاری صاحب کو صرف ان کو جو ہے وہ قرآن پاک سکھا دیا جاتا ہے، وہ بھی تجوید کے ساتھ نہیں سکھایا جاتا۔ جی جی، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے اچھی تعلیم حاصل کر کے اور اچھے گھر بنائے،
اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی جاب کرے اور بہترین خواہشات اس کی ہوں جو پوری کرے. اور دینی تعلیم کے حوالے سے ان کا رجحان اس لیے بھی نہیں جاتا کہ دینی تعلیم میں آج کے دور میں جو اس کا استعمال ہے اور اس کے ذریعے معاش کمانا بہت مشکل ہے، اور اس میں جو سیلری وغیرہ دی جاتی ہے، جو ماہانہ وظیفہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے والدین کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہمارا بیٹا اگر دیندار بنے گا، مولوی بنے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ 25,000 30,000 روپے ملیں گے، اور ہم اسے دینی تعلیم کے بدلے دنیاوی تعلیم دلائیں گے. نہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ایک دین کا علم حاصل کرنے والا وہ مسجد کا امام ہی بنے، وہ بزنس بھی کر سکتا ہے، بزنس مین بھی بن سکتا ہے، آگے جو ہے وہ پڑھ بھی سکتا ہے. اور دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، شعور تو دونوں میں انسان کو ملتا ہے، بے شک دونوں میں شعور حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دینی تعلیم جس طرح سیکھی جا رہی ہے اور جس طرح پڑھائی جا رہی ہے، وہ اس کا تھوڑا جو لوگوں کا جو حال ہے اس پہ فوکس کم ہے. دنیاوی پہ زیادہ ہے، دینی پہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. اس کی ایک وجہ تو میں نے بتائی یہی ہے کہ اس میں ماہانہ جو وظیفہ ہے، ماہانہ جو اس کی سیلری ہے بہت کم ہوتی ہے. اور اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ ایسے والدین بھی ہیں دنیا کے اندر، اور بہت کم ہیں، کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ اگرچہ وہ بزنس کرے یا اور کوئی اچھا کام کرے، تاکہ اسے دین کا علم بھی حاصل ہو اور دنیاوی بھی علم حاصل ہونا چاہیے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی شخص آئے گا جو دین کا فقیہ ہوگا، یعنی دین کا علم حاصل ہوگا تو وہ تجارت کرے گا. تو اس وقت تو انہوں نے وہ لازم کر دیا تھا. لیکن آج کے دور میں یہ تو دین کا علم بزنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. بزنس کے لیے ہر معاملے کے ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. اس طرح ایک شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے کاروبار کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے. اس طرح ایک شخص جو ہے طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. اس طرح جس معاملے میں کاروبار کے اندر تو بہت مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں کاروبار کے اندر اس کا سیکھنا بھی لازمی ہے. اور اگر اسے نہ سیکھے اور کاروبار کرے گا تو لازمی طور پر وہ حلال سے حرام کی جائے. حلال اور حرام کا اسے پتہ نہیں لگے گا، اور یہ دین کی کم علمی کی وجہ سے یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ اس میں پڑھتا چلا جا رہا ہے. جی بالکل. جب اسے معلومات نہیں ہوگی تو وہ حرام کی طرف جائے گا، اور پھر اسے تمیز نہیں ہوگی کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں. اس کے عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے اس گی. کے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا اگر چلے گیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اور وہ جتنی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر لے اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام کا ہے. یہ سب چیزیں حرام کی جتنی بھی ہیں اس سے نہ عبادت قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نوافل، نہ مستحب. کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا قبول نہیں ہوتا ہے. بالکل. قیامت کبرا، علامت قیامت کی جو علامت ہے، علامت کبرا، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ دجال کے حوالے سے، کہ دجال کے آنے سے پہلے قحط سالی ہو جائے گی اور لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، لوگ مرنے لگیں گے. اس وقت اس کا ظہور ہوگا، وہ روٹیوں کے پہاڑ لائے گا. اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک بہت عظیم فتنہ ہے، اور اس وقت اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دجال کو مسیح مانتے ہیں، اپنا رہنما اور رہبر مانتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام ایک معنی میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا آئے گا، خدا بھی کہہ سکتے ہیں اسے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے مسلمانوں کو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کی کہ قیامت میں حق اور باطل کا ایک عظیم الشان معرکہ ہونے والا ہے. تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو کون سے گروہ میں ہونا ہے، چونکہ اس وقت دو ہی گروہ ہوں گے، یا تو ایک حق ہوگا یا باطل، یا رحمان کے ماننے والے ہوں گے یا دجال اور ابلیس کے ماننے والے ہوں گے. تو اس وقت لازمی سی بات ہے کسی نہ کسی گروہ میں آپ نے ہونا ہے. تو اہل حق کے ساتھ ہیں یا اہل باطل کے ساتھ ہیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ اہل حق کی نشانیاں بھی واضح فرما دیں
اہل حق کا طریقہ بھی بتا دیا اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ساری کی ساری بیان کر دی ہیں۔ اچھا، دجال کی فتنے کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے، اس میں سب سے زیادہ فتنہ تو سبھی کے لیے، آزمائش سب کے لیے، لیکن مبتلا وہ ہوگا جس نے اپنی زندگی کو مادی خواہشات میں محدود کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جلدی پھنس جائے گا۔ جس کا اسپرچول پرسپیکٹو پرفیکٹ ہے نا، وہ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا، جس کی روحانی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اور جس نے صرف دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، دنیا کی دولت، عزت، شہرت، خواہشات، یہ ساری کی ساری اگر اس کو چاہیے تو وہ سب سے پہلے دجال کے فتنے میں گرفتار ہوگا۔ اور جو حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے نشانی فرمائی نا، حقیقت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ کی روح سے 3 سال ایسے ہیں۔ پہلے سال کیا ہوگا کہ زمین اپنی پیداوار کا 1/3 روک دے گی اور آسمان اپنی بارش کا 1/3 روک دے گا، یعنی پیداوار کی بھی قلت اور بارشوں کی بھی قلت۔ کیونکہ بارش ہوتی ہے تو پیداوار ہوتی ہے۔ جی، دوسرے سال کیا ہوگا کہ 2/3 بارشیں رک جائیں گی، جب 2/3 بارشیں رکی تو پیداوار 2/3 کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال ایسے ہوگا کہ بارش ہوگی ہی نہیں، اور جب بارش نہیں ہوگی تو زمین کی پیداوار بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ہر طرف بھوک اور افلاس ہے، اور جو بھوک ہے نا وہ آداب غلامی سکھاتا ہے پھر، بالکل، اور بھوک جو ہے وہ معاشرے سے ساری کی ساری تعلیم، اہمیت، سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ مفلسی کفر تک پہنچاتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی۔ تو اب اس بھوک کی وجہ سے کیا ہوگا، چاروں طرف افراتفری، انتشار، قتل و غارت گری مچ جائے گی، اور لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ ایسے میں وہ شخص جو روٹی لے کر آئے گا نا وہ ان کا مسیحا ہوگا، جو ان کے لیے آسائش لے کر آئے گا وہ ان کا مسیحا بن جائے گا۔ تو یہی وہ آزمائش ہے جس وقت دجال کا خروج ہو رہا ہے مشرق سے، خراسان کے علاقے سے، کہ جب وہ آئے گا تو اس وقت انسانیت کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بھوک کا ہے، تو وہ ان کی بھوک کا سامان کرے گا۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہیں، روٹیوں کے انبار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کا جب خروج ہے تو اس کا جو زمانہ ہے کل زمین پہ رہنے کا صرف 40 دن ہے۔ صرف 40 دنوں میں جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہے، اس کے بعد جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہے، اس کے بعد جو تیسرا دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد کے جو دن ہے وہ نارمل جس طرح ہمارے دن گزرتے 24 گھنٹے کی، اس طرح وہ دن گزریں گے۔ اور ان 40 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جسے وہ روندے گا نہیں سوائے حرمین شریفین کے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ منع ہے۔ تو جب کسی علاقے میں وہ جائے گا تو وہ اپنی جنت بھی ساتھ لے کر جائے گا، اپنی دوزخ بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ اور وہاں کے لوگ چونکہ بھوک اور افلاس سے پریشان ہیں، آسمان سے بارش تو برس نہیں رہی، زمین سے کھیتی اگ نہیں رہی، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، شوبدہ بازی دکھائے گا۔ جب بارش برسے گی تو کھیتی پیدا ہو جائے گی، جب کھیتی پیدا ہوگی تو لوگوں کو بھی کھانے کو ملے گا اور جانوروں کو بھی کھانے کو ملے گا، جانور بھی تندرست توانا ہو جائیں گے، تو لوگ اسے اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے، چونکہ خدا کی شان ہے کہ وہ رزق فراہم کرتا ہے، اور یہاں رزق فراہم کرتا ہوا لوگ کسے دیکھ رہے ہیں، دجال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی تو دجل ہے، یہی تو فریب ہے، لوگ اسے اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ اس بات پر خدا نہیں مانیں گے تو دجال کہے گا اگر تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں، تمہارے پیارے جو مر چکے ان کو زندہ کر دوں، بہت بڑا فتنہ ہے، تو کیا مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولیں گے کر لو۔ تو وہ ان کے ماں باپ کی شکل میں جو جنات اس کے ساتھ ہوں گے وہ ان کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے، ان کے پیاروں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس بات کو دیکھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا زمین کی جس ویرانے پر وہ جائے گا وہ زمین کو حکم دے گا اس کے جو دفن خزینے ہیں وہ اس طرح سے باہر نکلیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے جس طرح شہد کی مکھی اپنی سردار مکھی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ خزینے چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر جو اس کو مانے گا اسے وہ اپنی جنت عطا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے اپنی آگ میں ڈال دے گا۔ سرکار نے فرمایا در حقیقت اس کی جو جنت ہے وہ اللہ کی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور جو اس کی جہنم میں گیا وہ اللہ کی جنت میں جانے والا ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافارا یہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ مسلمان جو ناخواندہ ہے، جس نے کبھی حروف تہجی بھی نہیں پڑھے، وہ اس کو بھی نظر آ جائیں گے، لیکن جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں جس کے لیے اس کی فتنے میں مبتلا ہونا لکھ دیا گیا ہے اسے وہ لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو وہ اس طرح کی شعبدے بازیاں دکھائے گا کہ خدا کی شان میں جو اللہ نے جو اپنی شان قرآن میں بیان کی، رسول اللہ نے حدیث کے اندر بیان کی، وہ سارے شعبدے اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہوگا، اور وہ ایلیوژن بھی آج بھی بڑی ٹیکنالوجی بڑی مطلب ایڈوانس ہو گئی ہے۔ 7D ٹیکنالوجی ایک ہے ایلیوژن کی۔ تو ہم اس فورم کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر، اس
فرش کے اوپر ہم ایک پورا جنگل کریٹ کر سکتے ہیں, یہاں ہمیں شیر چلتے ہوئے نظر آئیں گے مگر حقیقت میں وہ موجود نہیں ہوں گے, لیکن پورا کا پورا منظر ایسا ہوگا جسے حقیقت والا. جس طرح وہ آج کل ایک سے گلاسز آئے ہیں جو ایسے نمودار ہوتے ہیں. جی بالکل, آپٹیکل ایلیوژن میں نے اس لیے اس کا لفظ استعمال کیا, اس کی اردو میں اصطلاح مجھے آنی رہی, لیکن انگلش میں آپٹیکل ایلیوژن ہے وہ سارا کا سارا, ایک واہمہ ہے. حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ جب دجال اس علاقے سے نکل جائے گا, اس کے جاتے ہی ساری خوشحالی بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ حقیقت میں خوشحالی تھی نہیں, وہ صرف نظروں کا دھوکہ اور فریب تھا. تو پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور لوگ اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے, اور جتنی کافر طاقتیں ہیں, یہود و ہنود جتنے کے سارے ہیں, وہ سب اسے اپنا مسیحا مان کر اس کے لشکر میں ویسے ہی شامل ہو جائیں گے. تو آزمائش تو اہل ایمان کے لیے ہوگی, اور جسے اللہ بچائے وہی محفوظ رہ سکتا ہے. جس طرح سرکار کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا حضرت نے ارشاد فرمایا, اور ایک طریقہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا واقعتاً یہی ہے صالحین کا طریقہ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا, اپنی بارگاہ سے نکالا, فرمایا فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلی یوم الدین. اب اس نے اللہ سے مہلت مانگی, اور مہلت کس بات کے لیے مانگی؟ فرمایا لأقعدن لهم صراطك المستقیم, میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور سب کو اغوا کروں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, مہلت دی, لیکن اس نے کہا کہ میرا داؤ کچھ لوگوں پر نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین, جو اللہ کے مخلص بندے ہیں, جو اللہ والے, جن کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا ان پر شیطان کا وار نہیں چلے گا, ابلیس کا وار نہیں چلے گا. اور اس زمانے کے اندر بھی وہی لوگ محفوظ ہوں گے جو اللہ کے ولی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں گے, جو اس زمانے کے ابدال, اقطاب, اولیاء کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں گے. چونکہ سرکار نے فرمایا ایمان سارا کا سارا سمٹ کر مکے مدینے میں آ جائے گا, تو جو اس زمانے میں ان کی صحبت اختیار کیے ہوں گے انشاءاللہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے. کہ آج بھی اگر ہمیں ان علامات قیامت میں جو شر بیان ہوا اس شر سے محفوظ رہنا ہے, آزمائش تو سب کے لیے ہوگی, لیکن شر سے اگر محفوظ رہنا ہے تو اس کا یہی واحد طریقہ ہے کہ صحبت اختیار کریں اللہ والوں کی, تو ہمیں اللہ بچا لے گا, اللہ بچائے گا. اللہ والوں کی صحبت میں بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ جو ہے اس سلسلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اصطلاح ایسی ہونی چاہیے جس سے ہم آنے والے فتنے سے خود کو اور آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. مسکراتی صبح میں خوش آمدید, میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا, وہ شعبدے بازی دکھائے گا, کافی لوگ جب بھوک و افلاس میں پڑے ہوں گے, اور 1 سال ہو گیا ہوگا قحط سالی کو, بڑی آزمائش ہوگی. مسلمانوں کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آخر کیا کریں گے؟ بہت اچھی آپ نے بات کر دی, اور یقیناً جب اس موضوع پہ گفتگو ہوتی تو سوالات بہت سارے ذہن کے اندر آتے ہیں. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی سوالات ہمارے ذہن میں آئیں ان موضوعات کے حوالے سے, ہمارے پاس جو اوتھینٹک ریسورس ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ ہیں فقط. اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی بولے وہ عقیدے میں شامل نہیں ہے. بات اپنے آپ کو احادیث صحیحہ پہ محدود رکھیں. بالکل یہی ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا, واقعتاً آپ نے, اور ہم بار بار اب تبھی اس بات کو پڑھتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا, کہتے ہیں جو دلوں کا اطمینان ہے اللہ کے ذکر سے ہے, بے شک, اور اللہ کا ذکر جو روح کی غذا ہے. ابھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن حقیقت میں اس زمانے میں جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی نا تو پھر لوگ کس طرح اپنی بھوک کو ختم کریں گے. صحابہ نے بھی پوچھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ, اس وقت جب بھوک اور افلاس کا عالم ہے اور دجال جب چلا گیا ساری کی ساری خوشحالی ختم ہے, تو لوگوں کی غذا کیا ہوگی؟ آپشن نہیں ہوگا کہ بھائی اگر کیا کریں, اس کو مانیں کھائیں کہ کیا کریں. اگر جو ایمان والے ہوں گے ان کو پتا ہوگا یہ دجال ہے, اور اب ہمیں بھوک سے بھی برا حال ہے, مرنے لگیں, تو کیا حکم فرمایا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, کہا اس وقت جو مومن کی غذا ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی حقیقی طور پہ روحانی غذا, جیسے میں نے آپ نے کہا روحانی بنیادیں مضبوط, تو روح کی جو غذا ہے وہی جسم کی غذا ہوگی. اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ جو بھوک کا غلبہ ہے وہ الحمدللہ مسلمانوں پہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کو دجال کے کھانے کی اور اس کے شعبدے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, صرف اللہ کا ذکر کریں گے اور زندہ رہیں گے بغیر کھائے پیے. الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی حوالے سے جو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہی ہوگا کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, اور ان کی اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے, اللہ کے ذکر کی برکت سے انہیں نہ بھوک کا احساس ہوگا, نہ پیاس کا احساس ہوگا, نہ انہیں ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہوگی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب کا سب جو ہے شعبدہ ہے.
اور وہ مسلمان اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، اور وہ ذکر سے ہی زندہ رہیں گے، وہ ذکر سے ہی زندہ رہیں سبحان گے، اللہ۔ وہ اللہ کے ذکر سے ہی زندہ رہیں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سب زمزم کے پانی پی کر کافی دنوں تک زندہ رہے تھے، کیونکہ زمزم کے پانی میں جس طرح سے ہر قسم کی برکت ہے، اس طرح سے اللہ کے ذکر میں بھی ہر قسم کی برکت ہے۔ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں ہے کہ خبردار کہ اللہ کے ذکر میں ہی تمہیں اطمینان ملے گا۔ تو وہ اس وقت انہیں یہ یاد آئے گا کہ اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے ہمیں، اور اللہ کے ذکر میں ہی ہمیں جو ہے ہمارے لیے بہتری ہے اور ہمارے لیے آسانی ہے اور ہماری بہتری کا اور آخرت کے لیے اچھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ دجال کے خاتمہ کس طرح ہوگا؟ دجال کا جو خاتمہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ جب لشکر کشی کریں گے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اس کے بعد 7ویں سال جو ہے دجال کا خروج ہوا، اور اس کے بعد اس کا فتنہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دمشق میں نماز فجر کے بعد شام کے شہر کا دروازہ کھلوائیں گے، اور وہاں دروازہ جب کھولا جائے گا تو دجال اپنے لشکروں کے ساتھ موجود ہوگا، اور وہاں بھی مسلمانوں کی جو ہے جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اور جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے وہ پگھلنے لگے گا، جس طرح سے پانی میں برف پگھلتی ہے وہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، ہے جس طرح۔ ہاں وہ بھاگنا شروع کر دے گا۔ اب جیسے ہی وہ بھاگے گا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اور یہ بیت المقدس کے قریب لد کے مقام پر وہ ہلاک ہو جائے گا، واصل جہنم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نیزہ لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو دجال جو ہے ہلاک ہو گیا ہے۔ اس طرح سے دجال کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد ہی جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ پہلے وہ فتنہ دجال کے دجال بعد ہے، اس کا ظہور ہوگا، اور فتنہ دجال کے بعد جو ہے امن اور سکون کے کچھ سال ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ اور یاجوج ماجوج چونکہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام اہل اسلام کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے، چونکہ ان سے مقابلے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ ان کا فتنہ بھی بڑا شدید تر ہے کہ وہ سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، ساری کھیتیاں کھا جائیں گے، اور بے انتہا زمین کے اندر فساد مچائیں گے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما، تو ان کی گردنوں میں کچھ کیڑے پیدا ہو جائیں گے، ان کیڑوں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک نبی کی دعا کی برکت سے اہل ایمان کو جو ہے اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ یعنی تمام تر فتنوں سے جو حفاظت ہے نا، وہ ایک شیلڈ اللہ نے عطا فرما دی، جو حضرت نے ارشاد فرمائی نا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ حصار ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین۔ جو اس حصار میں آ گیا نا وہ محفوظ ہے، اور جو اس حصار سے باہر نکلے گا نا وہ یہاں بھی رسوا ہوگا اور وہاں بھی رسوا ہونے والا ہے۔ آج بھی جتنے لوگ ان تمام مصائب کے اندر پریشانیوں کا جو شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے آقا نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور جانتے بوجھتے ہم اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہمیں بتا دے کہ اگر اب آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی صحت کو خطرہ ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں نا کہ یار جان کو خطرہ ہے، اور رسول اللہ نے فرما دی یہ کام کرو گے تو ایمان کو خطرہ ہے۔ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، مگر اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری باتوں کا بنیادی مقصد اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ غیب پہ ایمان لائیں، تو اس طرح وہ جو لوگ جو ہے وہ ظاہری طاقت پہ جو ہے نا وہ ایمان لا رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بعد میں کیا ہوگا وہ دیکھی جائے گی، ابھی جو ہم پھنسے ہوئے معذاللہ ایسی باتیں کرتے استغفر اللہ العظیم، یہ بہت بہت غلط جملہ ہے، بہت غلط فکر ہے اس طرح کہنا کہ بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ کامیڈی ڈراموں کے اندر اور ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو کلمہ کفر بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں ہاں وہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ ڈراموں کے اندر یہ بات کرتے ہیں،
اور یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑے مطلب یہ سخت معاملہ ہے، لوگ اس کا احتیاط بالکل نہیں کرتے. بالکل احتیاط نہیں کر رہے. اس میں پہلی وجہ تو یہی ہے کہ جیسے ہم ہر دفعہ ایک المیہ کہتے ہیں کہ جی دین کا علم نہ ہونا. تو جب علم نہیں ہوتا تو بندہ اس طرح کی حرکات کر دیتا ہے. اور مسلمان سے حسن ظن یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے اور ان تمام باتوں کی خرابیوں سے آگاہ کیا جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے. کامیڈی ڈرامہ کرنے والے یہ باتیں کر جاتے ہیں. جی وہ اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے، میں آپ سے عرض کروں نا، اکثر ایسے ایکسپیرینس ہے کہ جب انہیں سمجھایا جائے اور رسول اللہ کی احادیث یا قرآن و سنت بیان کی جائے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی، ہم نے بے دہانی. تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی اس پہ مصر رہے تو پھر یقیناً اس پہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا کامیڈی فتویٰ. کرنے والا کامیڈی کر جاتا ہے، کلمہ کفر بھی بول جاتا ہے، پیچھے ہنسنے والے بھی ہنس رہے ہوتے استغفر ہیں. اللہ یہ بڑا العظیم. مطلب ایک سخت معاملہ ہے. سخت معاملہ. آپ اس کو سمجھیں یہ بھی فتنہ ہے اور فتنوں سے حفاظت کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے. اور سوسائٹی جو ہے نا وہ افراد سے بنتی ہے. فرد کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی. ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے نا تو انشاءاللہ سوسائٹی میں بہتری کے آثار نظر آ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اور یہ جو درد اور جذبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دینی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرمائے. یعنی اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے کہ بعد میں بھی لوگ ان باتوں کو سنیں، دیکھیں اور عمل کی ترغیب انہیں ملتی رہے. یہی ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہے. ناظرین، بے شمار فتنے ہیں اور ان فتنوں کے اندر سب سے بڑا اس وقت جو فتنہ ہے جس سے ہم غور نہیں کر رہے، جس سے ہم سوچ رہے نہیں ہیں، بسا اوقات لوگ کامیڈی کرتے ہیں، کامیڈی کے اندر ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور کامیڈی دیکھنے والے ہنستے ہیں. ان پہ بھی مسئلہ ہے. بجائے ہنسنے کے آپ تنقید کریں اور ان چیزوں کو نہ سنیں، اور جو سنا رہا ہے ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اسے نہ بولا جائے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ناظرین، ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عمار بابر صاحب ہیں، نعت خوان، ان کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں. ناظرین، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور چلتے چلتے عمار بابر صاحب سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں. اللہ نے بلوایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے بلوایا سرکار کے قدموں میں. صد شکر ہے پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو پہنچایا مواج پر، پہنچایا مواج پر. پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. رد کیسے بھلا ہوگی کوئی بھی دعا میری، کوئی بھی دعا میری. میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں. میں رب کو پکارایا
سرکار کے قدموں میں یاد آئی سبھی مجھ کو ہر ایک خطا اپنی ہر ایک خطا اپنی اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں صد شکر ہے پھر آیا سرکار کے قدموں میں